السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ہمارا دین جہاں ہمیں عبادات کی طرف ہماری گائیڈنس کرتا ہے اور عبادات کا حکم دیتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو معاشرت سے ریلیٹڈ ہے، کہ ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، ہم نے معاملات کیسے رکھنے ہیں، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اور عبادات کا فائدہ تو انسان کو اپنی ذاتی حد تک ہوتا ہے، اور اگر نہیں پڑے گا تو اس کا نقصان بھی اس کی اپنی ذات تک ہی ہے، لیکن ہمارے دین کا جو معاشرت والا حصہ اور معاملات والا حصہ ہے، جب اس میں بگاڑ آتا ہے تو پورے معاشرے میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ اور اسی چیز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہماری زبان اور ہمارا ہاتھ اگر ہم ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا سمجھ جائیں تو ہمارے معاشرے کی بہت سی جو برائیاں اور بہت سے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، کیا مطلب؟ کہ ہماری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہیں نکلیں جس سے دوسرے مسلمان کی دل آزاری ہو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی نہیں دے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو برا بھلا نہیں کہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بد اخلاقی والے الفاظ نہیں نکالے، مسلمان سے جب بات کرے تو اس پہ تنقید نہیں کرے، اس کی ہر بات پہ طنز نہیں کرے۔ تو جب ہماری زبان اس طرح سے غلط الفاظ استعمال کرتی ہے اور اس سے دوسرے مسلمانوں کی بے عزتی ہوتی ہے یا دوسرے مسلمانوں کی حقارت ہوتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پورے معاشرے میں بد اخلاقی پھیلتی ہے۔ اور دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے پہلے زبان کے بارے میں ذکر کیا، کیونکہ ہاتھ تک معاملات بعد میں پہنچتے ہیں، اصل معاملات اور اصل خرابی جو ہے وہ زبان سے شروع ہوتی ہے۔ اگر کوئی دو لوگ آپس میں کسی بات پہ اختلاف ہو گیا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ کسی ایک کو چپ کر دینا چاہیے تھا، یا اگر اختلاف کرنا بھی ہے تو اختلاف اس طریقے سے کریں، آرگیومنٹ اس طریقے سے کریں کہ ایک دوسرے کو بدتمیزی نہیں لگے یا ایک دوسرے کی بےزتی نہیں ہو۔ لیکن چونکہ ہم نے دین میں ان چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کیا تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے بات کیسے کرنی ہے۔ جب ہم گھر میں ہوں گے تو اپنے گھر والوں سے کیسے بات کرنی ہے، جب ہم اپنے آفیسز کے اندر ہیں تو اپنے کولیگس سے کیسے بات کرنی ہے، جب ہم اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں ہیں، کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، تو آپس میں ایک دوسرے سے کیسے بات کرنی ہے، جب دوست یار آپس میں ایک ساتھ ہوتے ہیں تو کیسے بات کرنی ہے، جب اپنے سے بڑے سے بات کرنی ہے تو کیا بات کرنی ہے، جب اپنے سے چھوٹے سے بات کرنی ہے تو کیسے بات کرنی ہے۔ یہ سب چیزیں ہماری دین میں کیا ہے، ہمیں سیکھنے کے لیے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے سیکھا نہیں ان چیزوں کو، اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہمارے معاشرے میں بگاڑ آ گیا۔ تو زبان کا استعمال جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی زبان کو استعمال کرنا ہے دوسرے مسلمانوں سے بات کرتے ہوئے۔ اور جب یہ ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر الٹیمیٹلی بات کیا آتی ہے، ہاتھوں تک پہنچ جاتی ہے۔ کسی کا جھگڑا شروع ہوگا تو پہلے کیا ہوتا ہے، جھگڑا زبانی ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دے دی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا، اور بات بڑھتے بڑھتے کیا ہوا کہ پھر ہاتھا پائی تک آ گئی، اور پھر الٹیمیٹلی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بات قتل تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ لیکن یہ کہاں پہنچی، بات قتل تک کیوں پہنچی؟ اگر زبان والے لیول پہ، پہلے لیول کے اوپر ہی اگر ہم اس کو ٹھیک طریقے سے سمجھ جاتے اور اس کو کنٹرول کر لیا جاتا تو وہ لیول جو کہ بعد میں ہاتھ کا آتا ہے اس تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں کہ زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اصل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور دوسری چیز کیا بتائی کہ مہاجر کون ہے؟ ہمارے ذہن میں ایک ہجرت کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر مکہ سے مدینہ جو ہجرت کی، اس ہجرت کا جو اصل مقصد تھا وہ کوئی دنیاوی غرض نہیں تھی، کوئی بزنس کی وجہ سے نہیں ہجرت کی تھی، کوئی اچھی اکانومی کی وجہ سے نہیں ہجرت کی تھی، صرف اور صرف اپنے ایمان اور اسلام کو بچانے کے لیے ہجرت کی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو اصل میں ہو کیا رہا ہے کہ ہم اپنے ایمان اور اپنے اسلام کو بچانے کے لیے ان تمام کاموں کو چھوڑ دیں جن سے اللہ نے منع فرمایا۔ کیونکہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس گناہ کا کوئی نہ کوئی سورس ہوتا ہے، کوئی ایسی کمپنی ہوتی ہے جس میں بیٹھ کے انسان گناہ کرتا ہے۔
جو شراب پینے کے عادی ہوتے ہیں وہ شروع سے شراب پینے کے عادی نہیں ہوتے، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے شروع میں سوشل ڈرنکنگ کرتے ہیں، اس کے بعد الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے بڑھتے بڑھتے وہ بات ایسے اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ پھر ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا گناہ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ڈفرینٹ ڈرگس کے عادی ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہوتا ہے شروع میں سوشل ہی کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے کیا وہ بات بہت بڑھ جاتی ہے۔ جو لوگ زنا تک پہنچ جاتے ہیں، وہ زنا تک پہنچنے کے لیے ایک پورا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ پہلے وہ ایک شروع کرتے ہیں ایک خاص سوشل سرکل میں بیٹھ کے، صرف بات شروع ہوتی ہے، بات سے آگے بڑھتے بڑھتے کیا ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی انسان اپنے آپ کو جب روکتا نہیں ہے یا اپنے آپ کو اس گناہ والی جگہ سے ہٹاتا نہیں ہے تو انسان زنا جیسے بڑے گناہ کا بھی ارتکاب کر لیتا ہے۔ تو کیا ہے کہ اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ بھی ہجرت ہے، کہ جو انسان اللہ کی نافرمانی والی کاموں کو چھوڑ دے یہ بھی ہجرت ہے۔ تو اصل میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں جو بھی گناہ کر رہے ہیں، جب ہم ان گناہوں کو چھوڑ دیں گے اللہ کی رضا کی خاطر، تو ہم لوگ بھی ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کو کہا جاتا ہے مہاجر۔ کیونکہ ہمارے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ہمارا دین ہے اور ہمارا ایمان ہے، اور اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں ہر اس چیز سے دور رہنے کی ضرورت ہے جو اللہ کی نافرمانی والی ہے۔ اور جب ہم اس سے دور رہیں گے تو ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ مہاجر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔